عزیزان گرامی، یہ ازواج مطہرات یہ بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں سے معمور جو ہے یہ ازواج مطہرات تھی. انہیں بڑی برکتیں اللہ رب الجلال نے عطا فرمائی، اور ان کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ازواج کو اللہ رب الجلال نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ فرمایا کہ آپ کا تعلق جب رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا تب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی فرمایا اب کسی مرد کے لیے ان ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ امت کی مائیں ہیں. فرمایا یہ امت کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں ہوا کرتا، تو لہٰذا ان ازواج مطہرات سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے جب حضور کا وصال ظاہری بھی ہو گیا اس کے بعد پوری زندگی اپنی اسی حالت میں گزاری، اور کوئی نکاح چونکہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں تھا تو اور لوگ جو صحابہ کرام ان ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتے تھے اور باقاعدہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آتے اور کہتے تھے کہ ام المومنین، اے مومنین کی مائیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، اور اپنے مسائل بھی ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور ان مسائل کا حل بھی ڈھونڈا کرتے تھے. عزیزان گرامی، اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب الجلال نے کیا مقام اور مرتبہ دیا کہ فرمایا کہ اب اے محبوب کی بیویوں تمہارا تعلق نبی سے جو جڑ گیا تو جڑ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بیوی جس کے نکاح میں رہتے ہوئے انتقال کرتی ہے تو جب حشر کے میدان میں وہ اٹھے گی، جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں بھی ان کو پڑوس انہی کا نصیب ہوگا. اب آپ سوچئے کہ ہر شخص یہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا رب العالمین ہمیں جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑوس نصیب کر دے، ہمیں ایسا مقام عطا کر دے، جنت میں ایسی جگہ دے دینا کہ جہاں سے رسول اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کی زیارت ہو. قربان ہو جائیے ازواج مطہرات کی عظمتوں کے. انہیں کیا مقام اور مرتبہ اللہ رب الجلال نے عطا فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں جب اٹھیں گی تو حضور کے ساتھ ہوں گی، جب جنت میں داخلہ ہوگا تو ان کا داخلہ ازواج مطہرات کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. عزیزان گرامی، یہ ازواج مطہرات یہ وہ عظیم الشان خواتین ہیں، یہ وہ عظیم الشان صحابیات ہیں، یہ وہ عظیم الشان اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے مقام اور مرتبے بہت بلند و بالا ہے. تم انتقال کرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے تو تمہیں رسول اللہ کا قرب مل رہا ہوگا، تم زندگی میں رہو گے تو تمہارا زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے گا، اور تمہارا تعلق ایسا قائم رہے گا کہ امت کی مائیں بھی تم شمار کی جاؤ گی. کسی کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، الغرض یہ وہ عظیم الشان صحابیات ہیں، یہ وہ عظیم الشان اہل بیت ہیں، یہ حضور کی وہ مقدس ازواج مطہرات ہیں کہ جب یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بستر میں موجود ہوتی تو اس وقت بھی قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا. تو انہوں نے قرآن کے نزول کا وہ برکتوں والا دور بھی دیکھا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے اور آ کر اللہ رب الجلال کا قرآن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل کرتے تو ازواج مطہرات کے گھروں میں ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے گھروں میں موجود ہوتے اور وہاں پر قرآن مجید کا نزول بھی ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، الغرض یہ کہ ازواج مطہرات کو اللہ رب الجلال نے بہت عرفہ و اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کی عظمتوں اور مقام کو سمجھتے ہوئے ان کی شان اور عظمت کو پیش نظر رکھ کے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط بات کوئی برائی نہ ذہن میں سوچنی ہے، اور نہ اس بات کو جاننا ہے اور نہ اس میں کوئی تحقیق کرنے کی حاجت ہے کہ شاید کسی زوجہ محترمہ سے کوئی برائی ہوئی ہو. تو ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جن کی پاکیاں قرآن بیان کریں ان کے بارے میں ہم برائیاں ڈھونڈ سکتے ہیں. جن کی پاکیزگی کو اللہ رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کرے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی برائی بیان کریں؟ یقیناً وہ بڑا بدبخت ہوگا اور بد سیرت و بد کردار ہوگا کہ جو ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھے گا، اور در حقیقت وہ ان کے بارے میں برا عقیدہ نہیں رکھ رہا، وہ در حقیقت اللہ کے پاکیزہ کلام کی قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، وہ اللہ رب الجلال کا منکر ہو رہا ہے، اللہ رب الجلال کے کلام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے.